3 دن کعبہ کی مہمان رہی یا وحدت کی مہمان رہی؟ ابھی قرآن منبر پہ لے آؤ. خدا کہتا ہے میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں. واضح طور پہ خدا نے قرآن میں آیت کی، میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں. پہلا کام طائفین، طواف ہوتا ہے. الراکعین، رکوع ہوتا ہے. الساجدین، سجدہ ہوتا ہے. والعاکفین، اور اعتکاف ہوتا ہے. پھر جملہ سنیں گے، خدا کہتا ہے میرے کعبے میں 4 کام ہوتے: طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف. طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، زحمت آپ فرمائیں، باہر ہوتا. رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا. سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا. اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا. اندر ہو. میں پھر جملہ دہراتا ہوں. خدا کہتا میرے کعبے میں 4 کام: طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف. طواف میں نے بڑے دیکھے، رکوع آج بھی ہو رہا ہے، سجدہ اب بھی ہو رہا ہے. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف اتنا پوچھ، اللہ کے گھر میں اعتکاف کون بیٹھا؟ خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف، کیونکہ اعتکاف باہر بیٹھنا نہیں، اعتکاف ہے اندر بیٹھنا. اعتکاف لفظ ہے موتقف سے، مخلوق سے کٹ جانا، اللہ سے جڑ جانا. خدا کہتا ہے کہ میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے. آدم سے لے کے اب تک اللہ کے گھر میں صرف 2 لوگ بیٹھے، ایک ماں بیٹھی ہے، ایک بیٹا بیٹھا ہے. ماں فاطمہ بنت اسد، بیٹا علی المرتضیٰ ہے. شریعت کا مسئلہ ہے، جملہ سنیے، شریعت کا مسئلہ ہے. مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت اعتکاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی. عورت کا مسجد میں اعتکاف ہے ہی نہیں، بیٹھی ہے علی کی ماں. خدا کہتا اعتکاف ہوا ہے. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا، اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ کے؟ یہ جو 3 دن تک علی کی ماں اللہ کے گھر بیٹھی، اللہ کا گھر سمجھ کے نہیں، علی کا مکان سمجھ کے بیٹھی. اگلی روایت کا ٹکڑا سنیں گے. آپ نے اکثر دیکھا تصویروں پہ، ٹیلی ویژن پہ آپ لائیو دیکھتے ہیں، جو زیارت کر کے آئیں گے وہ گواہی دیں. خانہ کعبہ کے باہر ایک پتھر ہے، جس پتھر کو چوما جاتا ہے، اس پتھر کو کہا جاتا ہے حجر اسود، کالا پتھر. کوشش کر رہا ہوں کہ طاقتور باتیں آپ تک پہنچاؤں، جشن کے حوالے سے بالکل نئی چیزیں. اللہ کے گھر کے باہر ایک پتھر ہے جس پتھر کو کہا جاتا ہے حجر اسود. اب آج سے اس بات پہ تحقیق شروع کرو کہ یہ پتھر کیا ہے، آخر اس پتھر کو نسبت کیا ہے. میرے چوتھے امام علی بن الحسین، اللہم صلی علی محمد. مولا خطبہ دے رہے تھے حج کا، سننے والی بات، مولا خطبہ حج دے رہے تھے. یہ خطبہ حج دیتے دیتے مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا علی بن الحسین خطبہ بعد میں دینا، پہلے اپنا شجرہ سنا. اس ملاؤں نے یہ لفظ کہا یا امام نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا فخرج، نکل جا، کہیں تیری وجہ سے یہاں عذاب نہ آ جائے. وہ شخص جب اٹھا تو 2-4 لوگوں نے کہا مولا اس نے کچھ غلط تو نہیں پوچھا، اس نے صرف آپ سے شجرہ پوچھا تھا، آپ شجرہ سنا دیتے. چوتھے امام کے چہرے پہ جلال آیا. فاشارت الی الحجر اسود، امام نے حجر اسود کی جانب اشارہ کیا. اشارہ کر کے امام نے جلال میں کہا تو بتا میں کون ہوں. اب مخلوق نہیں بولے گی، حجر اسود سے امام نے کہا تو بتا میں کون ہوں. اتنا کہنا یا حجر اسود بول پڑا. حجر اسود نے خطبہ دیا. اس خطبے کو تاریخ میں کہا گیا خطبہ ابیض، سفید خطبہ، کیونکہ کالے نے دیا تھا. حجر اسود نے خطبہ دیا، اس خطبے کو کہا خطبہ ابیض. جب حجر اسود خطبہ دے چکا، امام خیمے میں آ گئے. امام کے چند صحابی خیمے میں پہنچے. انہوں نے کہا مولا ہمیں اس بات پہ شک نہیں، یہ پتھر کیوں بولا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے نانے کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھ چکے. لیکن مولا سوال یہ ہے، یہ پتھر
اتنا آپ کو کیسے جانتا ہے؟ اس نے اتنا واضح جواب کیسے دیا؟ اب جواب سننا اور اسے جشن کا تحفہ سمجھنا۔ امام کہتے ہیں جسے تم حجر اسود سمجھتے ہو، اصل میں یہ پتھر نہیں بلکہ ایک فرشتہ۔ اب میں نے کوشش کی ہے کہ اگر میں خطابت میں نہیں تو کوئی نئی چیز ضرور آپ کے پوچھوں۔ امام نے فرمایا جسے تم پتھر سمجھتے ہو، یہ پتھر نہیں، یہ ملک مقرب فرشتہ ہے۔ سائل نے کہا مولا یہ فرشتہ ہے تو یہ یہاں پتھر بن کے کیوں ہے؟ اب سطر سننا اور کلیجے سے دعا دینا۔ امام نے فرمایا جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے۔ جسے نہیں سمجھ آئی ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آئے، جب سب نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے نہیں کیا، خدا نے کہا استکبرتا ام کنت من العالین، تو تکبر کرتا ہے کیا تو آلین میں سے ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیا تو اپنے آپ کو آلین میں سے سمجھتا ہے؟ امام نے فرمایا جب ہم یہاں آنے سے پہلے آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ ہم آلین میں رہتے تھے، یہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ اب سطر آپ کے لیے، مولا نے فرمایا جب ہم روح پروردگار بن کے آدم میں منتقل ہوئے، یہ فرشتہ ہماری جدائی میں رویا۔ خدا نے کہا جنت میں رہ کے روتا ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، میری جنت یہ باغ یا چشمے نہیں، میری جنت تھا ان کا قرب جسے تو نے بھیج دیا۔ یہ فرشتہ ہماری جدائی میں رویا۔ امام فرماتے ہیں کہ پھر خدا نے اس پہ ترس کر کے اس کی گزارش پہ اسے ایک سفید موتی کی صورت میں بدلا۔ حضرت آدم کو آدھی رات کو دنیا میں اتارا گیا تھا، دنیا میں اس وقت آدھی رات تھی، نصف شب تھی۔ حضرت آدم کے ہاتھ میں یہ موتی دے دیا گیا۔ آدم اس فرشتے کے جو موتی بن گیا تھا، اس کے نور کے ساتھ زمین پہ آیا۔ حضرت آدم کے دور میں یہ موتی رہا، نوح کے دور میں یہ موتی رہا۔ اور بعض بندے یہ سمجھتے ہیں اور بعض بندوں کو بہت بڑی یہ غلط فہمی ہے کہ شاید حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا، ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ حضرت آدم نے دنیا میں آتے ہی کعبے کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ جب آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو زمین یوں دھڑکنا شروع ہو گئی تھی۔ آدم نے کہا میرے مالک زمین پہ پہلا ناحق خون بہہ گیا ہے اور زمین تڑپ رہی ہے، اب زمین رک نہیں رہی، زمین کو کیسے روکوں؟ آدم جتنے اسم پڑھ سکتا تھا آدم نے وہ پڑھے، آواز کھولتا تھا اس زمین نے رکنا نہیں، ایسے کر زمین کے مرکز پہ لفظ علی لکھ۔ اگر زمین کو سکون دینا چاہتا ہے زمین کے مرکز پہ لفظ علی لکھ دے، اتنا لکھنا تھا، آواز قدرت آئی۔ اب آدم تیرے نالیک بیٹے زمین سے گزریں گے، لفظ علی کی توہین ہوگی، جہاں علی لکھا وہی کعبہ بنا دے۔ جہاں علی لکھا ہوا یہیں پہ کعبہ اللہم جہاں علی لکھا ہے یہیں کعبہ بنا دے۔ میں تاریخ سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آدم کے دور میں بھی کعبہ تھا۔ جب جناب نوح کا دور آیا تو جناب نوح نے یہاں خیمہ لگا دیا۔ اب یہاں سے عذاب کا پانی طواف کر کے گزرتا تھا۔ اب کیونکہ مجھے تاریخ کعبہ نہیں پڑھنی، مجھے پڑھنا ہے حجر اسود۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم کا دور آیا تو ابراہیم نے کہا میرے مالک اس موتی کا کیا کروں، کیونکہ ابراہیم نے کعبے کو گھر بنا دیا تھا، ایک چھت بنا دی تھی، دیوار بن گئی۔ خدا کی آواز آئی ابراہیم اب ایسے کر اس موتی کو ایک پتھر کی صورت میں بدل۔ پتھر کی صورت میں جب یہ حجر اسود آیا تو اب ابراہیم نے کہا میرے مالک اب اس پتھر کا کیا کروں؟ فرمایا جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا
جیسے یہ آلین کے دروازے میں پہرے دار بن کے کھڑا ہوتا تھا ویسے ہی سے کعبے کے دروازے میں پہرے دار بنا کے کھڑا کر دے۔ اب میں امام زمانہ سے ایک جملے کی طاقت مانگ کے وہ جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ آواز آئی میرے مالک اس کعبے کے دروازے پہ کھڑا کروں، یہ قیامت تک کرے گا کیا؟ فرمایا ہر حاجی پہ واجب کر دے جو بھی میرے گھر کو آئے گا پہلے اس کا بوسہ دے گا۔ میرے مالک بوسہ کیوں دے گا؟ فرمایا جب وہ بوسہ دے گا حجر اسود اس کے دل کے اندر دیکھے گا، اگر علی ہوا تو حج قبول کرے گا ورنہ لعنت کر کے واپس کرے گا۔ بسم اللہ۔ آج بھی حجر اسود صرف اور صرف بوسے نہیں لیتا، عقیدے چیک کرتا ہے، اور جو قریب نہیں جاتا وہ دور سے ہاتھ کر کے گزرتا ہے، یہ فنگر بھی سکین کر لیتا ہے، یہ ہاتھوں سے عقیدے دیکھتا ہے، پورا کعبہ ہی علی کے گرد گھومتا ہے۔ آپ ایک ایک کعبے کی جگہ بتائیں جہاں سے صرف مولوی کو ایک دیوار کی لکیر نظر آ رہی ہے۔ قبلہ آغا نسیم عباس کا جملہ میں انہی کے نام سے کروں گا، قبلہ کہا کرتے تھے کہ ویسے تو کوئی بندہ کسی کو کہے تو لکیر کا فقیر ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک لکیر کے فقیر ہیں۔ بڑوں کی باتیں کیونکہ چھوٹوں کو بڑا بنا دیا کرتی ہیں۔ مجھے ابھی میں بات کر رہا تھا تو مجھے قبلہ نسیم صاحب کا نام لیتے ہی قبلہ عزت حسن زیدی صاحب یاد آ گئے۔ بڑی خوبصورت بات سننے والی، لاہور میں اتحاد بین المسلمین کے نام پہ ایک کانفرنس ہوئی، اس میں کہا گیا کہ ہر مسلک کے مولانا آئیں اور قوم کے اتحاد کی بات کریں، بہتر سے بہتر تجاویز دیں۔ اہل سنت کی نمائندگی کرنے کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری یہ ڈائس پہ آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی ڈائس پہ، اب پیچھے شیعوں کی نمائندگی کے لیے قبلہ زیدی صاحب موجود تھے۔ بابا تنویر شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری نے آتے ہی مائک پہ کہا، اسے کہا اگر امت چاہتی ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلی قربانی میرے اہل تشیع بھائیوں کو دینی ہوگی، کیونکہ انہوں نے بار بار اپنے ممبروں سے فتق پڑھ پڑھ کے قوم کو صحابہ کے بارے میں اتنا متنفر کر دیا۔ لہٰذا اگر شیعہ امت کا اتحاد چاہتے ہیں تو شیعہ آج اس کانفرنس میں اعلان کریں کہ آج کے بعد وہ کوئی ایسی افسانوی کہانی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں وہ ممبر پہ نہیں پڑھیں گے۔ اتنا اس نے کہا یا مجمع میں خاموشی تاری۔ قبلہ عزت حسن زیدی صاحب بزرگی کے عالم میں تیز قدم چلے، چل کے بالکل مائک پہ عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس یوں آ کے کھڑے، عطا اللہ شاہ بخاری کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، انہیں مائک سے ہٹایا اور زیدی صاحب خود مائک پہ آ گئے۔ مائک پہ آ کے یوں عطا اللہ شاہ بخاری کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے قبلہ نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری نے بہت اچھی بات کی ہے اتحاد کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ فتق نہیں تھا۔ سطر سنیے گا رجوع والو، زیدی صاحب مسکرا کے کہتے اب میں یہ سوچ رہا ہوں یہ بخاری کہتا ہے کہ فتق نہیں، وہ بخاری کہتی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آواز آپ تک پہنچے، یہ بخاری کہتا ہے کہ فتق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے فتق ہے۔ اب میں پریشان ہوں یہ بخاری صحیح ہے یا وہ بخاری صحیح ہے؟ بسم اللہ۔ زندگی میں علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک میں ایک بڑا ظالم حکمران آیا تھا جسے جنرل ضیاء کے نام سے یاد کیا۔ بابا جی یہ وہ بندہ تھا جس نے اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس بلایا، اور اجلاس بلا کے تنخواہ دار مولوی بلا کے اس نے ان مولویوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا مجھے اسلام چاہیے لیکن علی کے بغیر۔ بات سنیے گا، اس نے اسلامی نظریاتی کونسل میں تقریر میں کہا کہ
کہ میں مولویوں کو منہ مانگے معاوضے دوں گا، لیکن مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر۔ سلیبس میں سے علی نکال لو، دینیات میں سے علی نکال لو، لٹریچر میں سے علی نکال لو، بچوں کو اسلام پڑھاؤ لیکن علی کے بغیر۔ جنرل ضیاء گرج گرج کے یہ جملہ کہہ رہا تھا، مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر۔ وہیں پہ جنرل ہاؤس کا خان سامہ علی ولی اللہ پڑھتا تھا۔ اور بات آپ کی بڑی قیمتی ہے، غریب کبھی بھی عقیدے پہ سودا نہیں کرتا۔ آپ اسلام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام میں سب سے پہلے کلمہ غریبوں نے پڑھا، کیونکہ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ آل محمد نے جتنی غریب کو عزت دی ہے۔ خان سامہ کچن میں تھا، اس کے کان میں آواز چلی گئی کہ بار بار جنرل ضیاء کہہ رہا ہے مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر، مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر۔ خان سامہ آیا اور تنویر شاہ جی اس نے جنرل ضیاء کے قریب آ کے کہا، اس نے کہا جناب میں آپ کے لیے چائے لے کے آؤں؟ اس نے کہا ہاں جلدی چائے لے کے آ۔ اس نے پانی کا گلاس لا کے ضیاء کے سامنے رکھا، اس نے کہا میں نے چائے مانگی ہے۔ اس نے کہا یہ چائے ہے؟ اس نے کہا یہ چائے ہے؟ وہ کون سی چائے ہوتی ہے جس میں پتی نہیں ہوتی؟ اس نے کہا وہ کون سا اسلام ہوتا ہے جس میں علی نہیں ہوتا؟ میری قوم بھول جائے، زندگی میں علی ولی اللہ نہ بھول۔ فخر کیا کرو، سجدے کیا کرو، پہلے دن سر سجدے میں رکھ لو اور قیامت کی صبح تک نہ اٹھو۔ تمہیں فخر ہے کہ تمہارے پاس وہ امام ہے۔ اور کتنی خوش قسمت ہے، کتنی خوش قسمت ہے میری شیعہ قوم کہ ہمارا پہلا بھی کعبے میں، آخری بھی کعبے میں۔ پہلا کعبے کے اندر، چلے زمیندار طبقے سے تو میں یہ بات کر سکتا ہوں نا کہ آپ جب گندم بوتے ہیں تو گندم کے دانے کو زمین پہ دفنا دیتے اور اسے چھپا دیتے، وہاں سے اس کنک سے ایک پودا اگتا ہے، پودے میں کونپل آتی ہے، کونپل میں سٹا آتا ہے۔ اب سٹے کو کھولو تو پھر وہی دانا جسے چھپایا تھا، جسے اللہ نے 13 رجب کو چھپایا تھا۔ جب آخری آئے گا تو چھت پہ پھر کردار بھی علی والا، تلوار بھی علی والی۔ 3 دن تک علی کی ماں وحدت کی مہمان بن کے بیٹھی رہی۔ تیسرے دن رسول علی کو لینے گئے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں رسول قرآن لینے کہیں نہیں گیا، قرآن نبی کو ڈھونڈتا پہنچا ہے، رسول قرآن لینے کہیں نہیں گیا۔ لیکن جب علی آئے پھر رسول چل کے علی لینے گیا۔ علی کی ماں کعبہ سے باہر نکلی، کتابیں کہتی ہیں رسول اپنی دونوں ہاتھوں کو، شبلی نعمانی نے لکھا ہے، رسول اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں بڑھا کے اپنی مٹھیوں کو ایسے بند کر کے کہا اماں فاطمہ علی مجھے دے، اماں فاطمہ علی مجھے دے۔ اگر کوئی میرا مجمع میں سنی بھائی بیٹھا ہے، نبی کی اور جناب علی کی والدہ کا رشتہ چچی اور بھتیجے کا رشتہ تھا، مجھے سنی مولوی کوئی اپنی کتاب سے ثابت کر دے، بابا تنویر شاہ جی میں رجوع میں گردن کٹوا کے جاؤں گا۔ ساری زندگی رسول نے علی کی ماں کو چچی کہہ کے بلایا، ساری زندگی رسول نے اماں کہہ کے بلایا، اماں فاطمہ اماں فاطمہ اماں فاطمہ۔ رسول ماں کہہ کہہ کے مولویوں کو بتا رہا تھا ماؤں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں، یار پیدا نہیں ہوتے۔ اماں فاطمہ، اماں فاطمہ، اماں فاطمہ علی مجھے دے۔ یوں رسول کے ہاتھ تھے، بی بی نے یوں بلا تشبیہ بی بی نے یوں علی رسول کے ہاتھوں پہ رکھا۔ اب میں تحت اللفظی کے تحت رسول نے یوں علی کو دیکھا، رسول نے علی کے چہرے کی زیارت کی، علی نے محمد کے چہرے کی تلاوت کی، مدت کے بچھڑے ہوئے نور ایک ہوئے۔ رسول نے یوں چوما، سینے سے لگایا، منہ آسمان کی طرف کر کے آج جی چاہتا ہے پرانے قرضے اتارو،
تیرا وعدہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. اس کے باپ عمران نے مجھے یوں ہی ہاتھوں میں اٹھا کے بڑی لوریاں دی ہیں. آج میرے مالک میرا جی چاہتا ہے آج کعبے کی دیوار کے قریب کھڑا ہوں, کافر سارے دیکھ رہے ہیں, تو بھی عرش پہ دیکھ رہا ہے. آج میں علی کو لوری دوں. رسول نے یوں سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے رسول نے یوں چھپایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, سربوں کا سربی, حربوں کا حربی, بغضوں کا بغضی, عدووں کا عدوی. انت منی و انا منکا. اے علی تیرا خون میرا خون ہے, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا جسم میرا جسم. انت منی و انا منکا. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. ادھر محمد لوری دے رہے تھے, یہ جبریل کے پر نبی کے قدموں پہ آئے. آواز آئی خدا کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا, علی سارا تیرا. خرچے سارے میرے, علی سارا تیرا. تو نے کیا کہا؟ تیرا جسم میرا جسم ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیری سلو میری سلو ہے, تیرا اقرار میرا اقرار ہے, تیری انکار میرا انکار ہے, تیری جنگ میری جنگ ہے, تیرے دوست میرے دوست ہے. انت منی وانا من کا. تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں. خدا کا علی ہاتھوں پہ اٹھا, اب اللہ کی طرف سے لوری دے. تیری آنکھیں عین اللہ ہے, تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے, تیری زبان لسان اللہ ہے, تیرے دوست رضی اللہ ہے, تیرے دشمن لعنت اللہ. سپردبا خدا, سپردبا مرتضی. اللہ حافظ. علی